अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग का जी आज छठा दिन है। अमेरिका जिसको लगता था आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद वो एक सेकंड में हुकूमत का तख्ता पलट देंगे और फिर ईरान पर वो राज करेंगे, लेकिन चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, इतनी तेजी से ईरान सरप्राइज दे रहा है, इतनी तेजी से साजिशों को कुचल रहा है कि अमेरिका, नेटो, सहूनियों को, अरबों को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। अगरचे इस जंग का इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी आ रहा है और तबाही, बर्बादी और मातम हर जगह पर शुरू हो चुका है। आज जो खबरें आई हैं, किस किस मुल्क और किस नए मुल्क को, कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो बड़े मासूम बनते हैं, बारीक वारदातें डालते हैं, उनको भी ईरान की जानब से आज सबक सिखाया गया है। ईरानी जर्नैलों की जानब से कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले ईरान के जो सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर हैं क्यूमरस हैदरी, उनका आज तगड़ा पॉलिसी बयान सामने आया है जिसकी वजह से घबराहट मजीद बढ़ गई है। वो कहते हैं जब तक अमेरिका को सख्त जरबे नहीं लगाते जंग जारी रहेगी। क्या हम ऐसे ही जंग खत्म कर दें? ना ना ना, जब तक, और मैंने अभी आपको बताना है कि चीखें क्यों निकल रही हैं, कितना नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा अभी ये जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं, जब तक ये हमारे कदमों में आकर ना गिरे, इनको समझ ना लग जाए कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है और किन लोगों से इन्होंने पंगा ले लिया, हम नहीं पीछे हटेंगे। कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जंग कब तक चलेगी, हम तवील जंग के लिए पहले दिन से तैयार हैं। इस जंग के इख्तिताम पर वाशिंगटन को पछतावा होगा। हमें तो कोई नहीं फर्क पड़ता, 1 मिनट बाद हमला करें, 3 मिनट बाद हमला करें, बार बार हमले करें, हम तो आदी हो चुके हैं, हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। और जो साबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो तो तजर्बाकार लोग हैं, वो जमीनी हकायक को समझते हैं। उन्होंने कहा ट्रंप को यह नहीं पता, ट्रंप को यह नहीं पता कि उनका पाला किन 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 लोगों से पड़ा है। वो कहते हैं ट्रंप को पता नहीं कि हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है। उन्होंने कहा ये तो हुसैन को मानने वाले हैं, और ट्रंप को क्या पता हुसैन कौन है? ट्रंप के फरिश्तों को नहीं पता होगा, फरिश्तों समझिए, ट्रंप का किसी जाहिल सा आदमी है, उसको क्या पता होगा हुसैन कौन है? वो उनका, इनको समझ नहीं किस कौम से लड़ रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो नफा नुकसान नहीं देखते। दुनियादार लोगों को होता है कि हमारा इतना नुकसान हो गया, ये तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, जो जिन्होंने जो हर चीज अपनी कुर्बान करवा कर खुश होते हैं, परेशान नहीं होते कि हाय लुट गए, जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उन्होंने कहा अली अलैहिस्सलाम कौन है? ट्रंप को नहीं पता ट्रंप हुसैन कौन है, अली कौन है, उसको कुछ पता नहीं करबला की जंग क्या है। और फिर भी वो इस जाल में फंस गया जहां ये सब कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप जंग के पहले दिन ही जंग हार गए थे। उनका हम पहले दिन ही हार गए थे क्योंकि जिन लोगों से हमारा पाला पड़ा है उन्हें जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं है, वो अली के मानने वाले हैं, ये अमरीकी कह रहे हैं। अच्छा, यूएई का नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और मैंने बारहा अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बताया है कि भाई वहां पे तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, छोड़ देना, लोग भाग रहे हैं, छोड़ देना, चार्टर तैयारों पर भाग रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। अबनाए हुर्मत से सिर्फ तेल नहीं गुजरता, अजनास भी गुजरती हैं, और यूएई सऊदी अरेबिया के पास तो अपना कुछ नहीं है। कौन सी गंदम काश्त होती है, कौन सा चावल काश्त होता है, कौन सा गन्ना काश्त होता है, कौन सी कपास काश्त होती है, कौन से वहां पे चीजें जो है सारी तो जाती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बाकी ममालिक से। अच्छा, द यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री सेज दैट 1 मिसाइल एंड 6 ड्रोन्स फेल इनसाइड द कंट्री। लो जी, मैंने कहा भाई ये जो है 6 ड्रोन और 1 मिसाइल गिर गया, और अभी आगे जाके आपको बताता हूं कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, एक खबर, आज़रबाईजान का इलाका है नक्शवान, वहां पे एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज़रबाईजान का, उस पर हमला हुआ है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं, 2 से 3 ड्रोन आए हैं और उन्होंने आके एयरपोर्ट को भी बर्बाद कर दिया। ईरान की जानब से यह जवाब सामने आया है कि हमने नहीं किया।
انہوں نے کہا ہم تو امریکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بھائی، آذربائیجان کو ہم نے حملہ نہیں کیا، یعنی ایران نے انکار کر دیا لیکن حملہ تو ہوا ہے، اس کی فوٹو سامنے آ گئی ہے۔ اب آذربائیجان کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کا پاکستان سے بڑا اچھا تعلق ہے لیکن انہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، اور وہ ہیں بھی امریکہ کے، جسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے وہ آشرواد کے نیچے، امریکہ کو اور اسرائیل کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں، لوگ نہیں جو وہاں کے حکمران ہیں۔ تو اب وہاں پر بھی، یعنی ایران نے اپنے پڑوس کے اندر مڈل ایسٹ سے ہٹ کر ان ممالک کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اگرچہ ایران جو ہے وہ تسلیم نہیں کر۔ اب خبر سنیے گا، اصل خبر اب سنیے گا۔ خبر ہے ایران سے جنگ، اسرائیلی معیشت کا ایک ہفتے میں $3 ارب کا نقصان۔ کتنا؟ $3 ارب۔ اور پاکستانیوں سے اچھا کون جانتا ہے $3 ارب کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ایک چٹکی سندھور کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو۔ تو پاکستانیوں سے اچھا کون جانے جن کے پاس $1 ارب کے لیے جو IMF کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں، سالوں میں نہیں، ہفتے کے اندر $3 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ سوچیں UAE کا کتنا ہو رہا ہوگا، سعودی عرب کا، ایئر لائنز کا، امریکہ کا کباڑہ نکل گیا۔ اور پھر امریکہ نے کہا کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم ابنائے ہرمز کو ابھی خالی کروا لیتے ہیں، ایران کی کیا جرت ہے بھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن پاسداران انقلاب، ایرانی پاسداران انقلاب، ان کی جانب سے کہا گیا ابنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے، ایک بوند، ایک قطرہ۔ بھائی یہ تم کیا کس غلط فہمی میں رہ رہے ہو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ ایک قطرہ ذرا لے جا کر دکھاؤ ہمیں تیل کا، تو پھر ہم تمہیں بھی مانے اور تمہارے عرب دوستوں کو بھی مانے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، آج ایک امریکی صحافی نے بڑا تگڑا جواب دیا، انہوں نے بڑا سوال اٹھایا نا، دیکھیں لوگ بول رہے ہیں، امریکہ کے اندر لوگ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا کتنے شیعہ ہیں؟ ایرانی ایک شیعہ کنٹری ہے، ایران ایک شیعہ کنٹری ہے، میجورٹی وہاں پہ شیعہ کمیونٹی ہے، لوگ ہیں، کتنے شیعہ ہیں جنہوں نے امریکہ میں دہشت گرد حملے کیے؟ ٹکر کارلس ہیں، انہوں نے کہا کتنے؟ اور پھر جو ایرانی جو سیکٹری ہیں خارجہ، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا امریکہ کہتا ہے کہ ایران ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ او بھائی کون سی ہماری فوجیں، انہوں نے کہا کون سی ہماری فوجیں، کون سے ہمارے بیری بیڑے، کون سے ہمارے جہاز، کون سے ہمارے B-2 بومبر طیارے امریکہ کے اندر گھسے ہیں؟ کبھی کسی ایرانی نے امریکہ پر اٹیک کیا ہو؟ کبھی کوئی ایرانی طیارہ امریکہ کے قریب کیا ہو؟ کبھی کوئی ایرانی میزائل ادھر گیا ہو؟ کسی ایرانی نے گھیر لیا ہو پورے امریکہ کو؟ آپ نے گھیرا ہوا ہے، پھر خطرہ ہم ہیں یا آپ ہیں؟ یعنی کون سے آپ کہتے ہیں کہ جی ایران بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے؟ کیا ہے ہم نے آپ کے خلاف جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہم خطرہ ہیں؟ بہرحال اس وقت کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی ملیشیا کے صدر کے ساتھ اور انڈونیشیا کے صدر کے ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اسی طرح سے ملیشیا کے جو ہے انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونک۔ اور اس وقت پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ سارے عرب ممالک کو اور یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایران کی منت ترلا کی جائے یا کچھ فردکاری کی جائے کہ آپ ایٹ لیسٹ عربوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا نا کہ ایران کو اپنا دفاع کرنا چاہیے لیکن دوست ممالک پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایران سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ہماری انشورنس پالیسی ہیں، ان پر دباؤ بڑھے گا تو پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے، پھر ہی دباؤ آئے گا امریکہ پر۔ اور آج تو سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا خبردار، اب سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہم صہیونی ریاست کو تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا وقت گزر گیا، ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہم تو اب ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو ایران کامیاب جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ رشیا، روس آیا ہے میدان میں، اور روس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بیسیکلی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ عرب کنٹریز کو اس پورے کانفلکٹ کے اندر ڈال کے ایران کے خلاف اس جنگ کو بڑھا دے۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ دور بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا منصوبہ یہ ہے۔ تو بیسیکلی روس نے عربوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ تو آپ کا نقصان ہے۔ دیکھیں صہیونی خوش ہے نا کہ سارا مسلم ورلڈ اس وقت جنگ کے دہانے پر ہے، جنگ لڑ رہا ہے، میزائل گر رہے ہیں، وہ تو خوش ہے، ٹھیک ہے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ خوش ہیں کہ بھائی ہمارے دشمن بجائے وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔
تو بہرحال یہ چیزیں، اور یہی چیزیں روس نے ان کو بتانے کی بھی کوشش کی ہے. اچھا جی، فرانس نے امریکہ کو اجازت دے دیا کہ ہمارے کچھ اڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اسپین نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا اور اسپین نے کہا تھا نہیں خبردار، اور ٹرمپ نے کہا تھا اسپین کی جرت، ہم چاہیں تو ہمیں اسپین کی اجازت کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ہم وہ اڈے استعمال کر جائیں. بڑا غصہ ہوا ٹرمپ نے، اور ٹرمپ نے ان پر پھر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا. تو اب فرانس نے سرنڈر کر دیا ہے اور فرانس نے اڈے دینے کا اعلان کیا ہے. ابو دھابی کنفرمز 6 انجرڈ آفٹر ڈرون انٹرسیپٹڈ ان ICAD-2. تو 6 لوگ ابو دھابی کے اندر زخمی جو ہے وہ ہو گئے ہیں. بہرحال یہ جنگ لمبی چلنے جا رہی ہے. ایرانیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے دن بھی چلے تو ہم جو ہے وہ اس جنگ کا مقابلہ کریں گے. قطرز انٹیریئر منسٹری آسک ریزیڈنٹس ٹو اسٹے ایٹ ہوم ایز سائرن ساؤنڈز. انہوں نے کہا لوگ گھروں میں رہیں. لوگ اب ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ کووڈ کے اندر تو ہم نے گھروں میں رہ لیا تھا، یہ کیا تماشا ہے. تو لہٰذا ڈپریسڈ ہونا لوگ شروع ہو گئے ہیں. خوراک کی قلت شروع ہو رہی ہے اور تیل کی قیمت جو قلت ہے وہ بھی اس وقت شروع ہو گئی ہے. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. اگلے ویلوگ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سے گزارش ہے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. پاکستان زندہ باد.